السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا اسٹوڈنٹس، ہمارے درمیان میں ایک طالب علم موجود ہیں جن کا نام ہے اکمل رائے، اور ان کی آج گریجویشن مکمل ہو چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میری اکیڈمی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو بھی اس کمرے میں نئے آئے ہو۔ انہوں نے میرا بیک اپ ایریا بھی دیکھا ہے جب میں وہاں پر تھا، جب میں نے جگہ سیل کی اس دورانیوں کو انہوں نے دیکھا، اس سے پہلے جب میری اکیڈمی میرے گھر میں تھی ایک کمرے میں، ٹھیک ہے، اس دورانیہ بھی انہوں نے دیکھا اور سارا سینیریو انہوں نے دیکھا۔ تو کلیپنگ کریں اکمل صاحب کے لیے۔ علی نور، چند الفاظ جو آپ کچھ ادارے کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اکمل ہے، اور میں سروکار کو پہلی بار جب میں ملا تھا تو بقول ان کے گھر میں ہی ان کی اکیڈمی تھی، اور مجھے یہاں پر جو شخص لے کے آیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ انہیں کیسے جانتے تھے، لیکن مجھے وہ یہاں پر اسی لیے لے کے آئے تھے کہ میں پڑھنے کی امید بالکل چھوڑ چکا ہوا تھا، اور میں میٹرک میں اپنے اسکول میں ٹاپر رہ چکا ہوا ہوں۔ 965 میرے مارکس تھے، لیکن انٹر میں کچھ پرسنٹیج ڈراپ ہونے کے بعد میں نے آگے پڑھنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا ہوا تھا۔ لیکن سروکار جو ہیں انہوں نے 2 سال کنٹینیوسلی جو ہے نا مجھے اس چیز پہ رضامند کرنے میں لگائے ہیں کہ میں آگے اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کروں، اور پھر میں نے انہی سے ہی کہہ کے جو ہے وہ اپنی گریجویشن سٹارٹ کی، اور اس کے درمیان مجھے ایک بیماری بھی ہوئی تھی جس سے میں نے کافی جو ہے نا اپنا ٹائم اس پہ بھی صرف کیا، اور ایگزام دینے بھی میں جب جاتا تھا تو اس وقت میرا آپریشن ہوا تھا اور میں اسی حالت میں جاتا تھا، اور بڑی مشکل سے میں پیپر دے کے آتا تھا، لیکن سر نے مجھے جو ہے نا ہمیشہ یہی کہا کہ آپ نے محنت نہیں چھوڑنی اور آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، اور الحمدللہ 2 سال 3 سال لگے ہیں میرا خیال ہے، اور گریجویشن میری مکمل ہو گئی۔ اس میں اپنے رول کی بات کروں تو وہ صرف 30 to 40% ہوگا، باقی سارا کریڈٹ سر کا ہے، جو لاسٹ مومنٹ پہ تو بالکل بھی میں دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن سر جو ہے وہ مسلسل اس چیز کے اوپر جو ہے نا کوشش کرتے رہتے تھے میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا رہوں اور کوشش کرتا رہوں، تو میں سر کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے۔ بیٹا ہم لوگ صبح سحری سے یہاں پر ہیں، سحری کی بات سے بلایا ہوا تھا، اور یہ بچے اکثر میں بلاتا ہوں تو یہ تو دیکھتا رہتا ہے کہ جب میں وسائی کے ٹائم بلاتا ہوں یا آپ کو پورا پورا دن بلا لیتا ہوں، سنڈے کو بھی ایسے بلا لیتا ہوں، جی، تو کیسا لگتا ہے کہ سر کسی بھی دن کسی بھی وقت بلا لیتے ہیں؟ تو آپ میں تو اس نے بڑی ہمت کی، آج کل نئے بچے ہیں یہ تھوڑے سے کمزور ہیں۔ انہیں ابھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، لیکن بعد میں انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے ضروری کام چھوڑ کر آپ کے لیے وقت کیوں نکالتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو بھی کہتے ہیں نا اپنے کام کے لیے، تو وہ پہلے 100 طرح کے بہانے کرتا ہے آپ کو کہ میرے اپنی مصروفیات ہیں، میرے اپنے مسائل ہیں، لیکن ایک شخص جو کہ فیملی والا بھی ہے اور وہ سارا وقت آپ بچوں کے لیے اپنا صرف کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ بہت ہی اللہ کا نیک بندہ ہے جو آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو آپ کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سارے فائدہ اٹھائیں اس چیز کا۔ ہم اکمل صاحب کو اپنے ہاتھ سے ڈگری دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گریجویشن کی ڈگری دیکھیں ہم کلیپنگ فار مطلب ڈگری تو آپ کو مل گئی، اب روزے میں آپ سے فرمائش تو کر نہیں سکتے، نہیں لیکن سر، آپ نے آج سے اب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ تو جو آپ کے بھائی کے پاس بھی جائے گا، اس نے میرے پاس ڈگری کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بھائی جو بڑے ہیں عامر صاحب، انہوں نے میں فیملی جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں فیملی ٹیچر ہوں میں لوگوں کا، ٹھیک ہے، جس طرح ان کا سب کا فیملی ٹیچر، تو انہوں نے بھی جب میرے سے ڈگری کی تھی تو میں نے پہلے سمسٹر میں کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مٹن کڑھائی اور ساتھ لسی اور تندوری روٹیاں اور پہنچیں گی آپ تک، اور وہ ڈگری کر کے چلے گئے ہیں، شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اور اس صاحبزادے نے بھی جو ہے نا میرے سے وعدہ کیا تھا کہ سر جی آپ پریشان نہیں ہونا، آپ نے دمبا کڑھائی تو کہیں نہیں جاتی، اس کی وہ ڈگری مکمل ہو چکی ہے، اور یہ شکر ہے کہ ابھی ہم نے سند نہیں دی، پھر مارکر دیا، سند ابھی ہمارے پاس آئے گی، پھر ہم سے کہیں گے۔ تو کیا آپ حقیقت میں اس وعدے کو پورا کریں گے، یا پھر آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ سر جی نہیں انشاءاللہ تو بولیں گے، آپ وہ کہیں گے انشاءاللہ سر 2030 میں کیا مٹن کڑھائی آئے گی؟ دیکھیں عامر بھائی نے بھی ابھی قربانی تک ڈگری نہیں لی اپنی، تو وہ ڈگری تو ان کی یہ رہی، ڈگری یہ رہی، تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ڈگری تبھی لیں گے جب آپ کو کڑھائی کھلائیں گے۔ ہاں تو ان کو ڈگری نہیں چاہتے تو کڑھائی کب کھلائیں گے؟ انشاءاللہ عید کے ضرور بعد کھلاؤں گا، ہاں قربانی پہ، قربانی پہ۔ قربانی پہ تو گوشت آئے گا نا، جی، لیکن کڑھائی کے بعد نہیں۔ یعنی کوئی آخری الفاظ کوئی اسٹوڈنٹس کو پیغام دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم؟ کل ایک لڑکے نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ سر میری فیملی جو ہے ہم یہ بہت ٹارچر کرتی ہے، تو ایسے معاملوں میں کیا کرنا چاہیے؟ فیملی بہت ٹارچر کرتی ہے، اس سے آپ ایج سے گزرے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے،
सब चीज़ आपने देखा होगा। फैमिली इस बात से टॉर्चर करती है कि बस तुमने पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तुमने इंजीनियरिंग बनना है और कोई डिग्री तुमने करनी नहीं है। और कह रहा मेरा ज़हन उससे नहीं लगता, मैं क्या करूँ? तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देंगे? उन्हें क्या वेट करें? सर इसका बेहतरीन तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन इस फेज़ से मैं हाँ, गुज़रा ज़रूर जो हूँ, आप गुज़रे हैं आप बात करो क्योंकि अपने। मैंने भी जो है वो आपकी बात के ज़्यादा समझेंगे। मैंने भी घरवालों के कहने पे ही मेडिकल साइंस रखी थी अच्छा, बायोलॉजी हाँ, के साथ। लेकिन यही वजह बनी कि अपना इंटरेस्ट ना होने की वजह से इंटरमीडिएट में मेरा जो है वो परसेंटेज ड्रॉप हुई। तो अच्छा। उसका मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि मुझे 2 साल अपने सिर्फ़ इसी कशमकश में ज़ाया करने पड़े कि मुझे आगे मैंने पढ़ना ही करना नहीं। है, मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो वो बच्चा क्या करे? अब वो मेंटली प्रेशर बच्चे पे बहुत डाला जाता है। हर बच्चे पे घर में एक अलग सा प्रेशर होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि वो सर्वकार के पास आए तो वो उसका ज़हन ज़रूर इस तरफ ले आएगा कि वो पढ़ने की उम्मीद नहीं छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।